ایک اور چیز ہو سکتی تھی کہ اگر دوزخ کو خالی رکھنا ہی تھا، بھرنا ہی تھا، تو مغفرت ہی نہ کرتا لوگوں کی. چھوٹے موٹے گناہ ہوئے تو دوزخ میں ڈالو، دوزخ میں ڈالو، دوزخ کو ایسے ہی بھر دیا جاتا. اور جنت کو بھر رہے ہیں نئی مخلوق سے، تو نئی مخلوق کو اور زیادہ کوانٹٹی میں پیدا کیا جاتا، اور جنت میں صرف انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ ہوتے، اور باقی نئی مخلوق ہوتی اور جنت کو بھر دیا جاتا. اور ہمارے جیسے جو چھوٹے موٹے گناہ گار ہیں، ہر گناہ کے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیا جاتا اور دوزخ ویسے ہی بھر جاتی. اور ایک اور طریقہ یہ ہوتا کہ انصاف کے لیے اللہ سارے جنتیوں کو اٹھا کر دوزخ میں بھر دیتا. یعنی اکثر لوگ دوزخ میں چلے جاتے لیکن وہاں عذاب نہ ہوتا. اب آپ کہیں گے کہ کوئی دوزخ میں ہو اور عذاب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. الواعدۃ والموعودۃ کلتاہما فی النار. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بچی کو زندہ زمین میں درگور کرنے والی ماں اور وہ بچی دونوں کو اٹھا کر اللہ دوزخ میں ڈالے گا. زندہ زمین میں دفن کرنے والی، درگور کرنے والی. عرب میں دستور تھا کہ شوہر کے ڈر سے، مرد کے ڈر سے عورتیں گڈھا کھود کر بچی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے زندہ. اس زمانے میں بھی رواج ہے کہ مشینوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، لڑکی ہے تو گرا دیا جاتا ہے. اچھا، زندہ زمین میں دفن کیوں کرتے تھے؟ جب اتنا گڈھا کھود رہے ہیں اور جب مارنا ہی ہے تو گلا گھوٹ کے مار دو پھر دفن کرو. لیکن شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ قتل جو کرے گا گناہ اسے ہوگا، تم سب کرنا لیکن قتل مت کرنا. وہ بیچارے بہکاوے میں آ کر گڈھا بھی کھودا اور بچی کو زمین میں دفن بھی کر دیا، اور جب واپس لوٹتے تو شیطان ان سے کہتا کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے بچی کو کہاں مارا ہے؟ بچی تو ابھی مری نہیں ہے، بچی تو ابھی زندہ زمین میں دفن ہے، سانسیں لے رہی ہے، تمہارے گھر پہ پہنچنے کے بعد وہ مرے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو تم نے کہاں مارا ہے اسے؟ تو تم کیوں افسوس کر رہے ہو؟ وہ یہ پٹی پڑھاتا، کیونکہ سوچنے والی بات ہے نا. جب بچی کو مارنا ہی ہے تو چاقو گلے پر پھیر دو، پھر اسے جا کر دفن کر دو. تو زندہ کیوں زمین میں دفن کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ مرڈر کا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے تھے. اور آج کا بھی مسئلہ ویسے ہی ہے. بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو گولیوں سے اسے پگھلا دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں نکال دیا جاتا ہے. ہم نے کہا مارا؟ مارنے سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ چاقو لینا اور پھر پیٹ میں داغ دینا اور مار دینا. تم نے جو گولی کھائی ہے، وہ جو قطرے کو اللہ حفاظت سے سنبھال رہا ہے تمہارے پیٹ کے اندر، اور 40 دن ہوئے وہ نطفہ، وہ قطرہ خود بخود ایک جمع ہوا خون بنا ہے. 40 دن اس پر ہوئے تو پھر وہ بوٹی کی شکل اختیار کی ہے. وہ اللہ رب ذوالجلال ہزاروں قطروں میں سے ایک قطرے کو چن کر اس پروسیس سے گزارتا ہے، اور تم چھوٹی سی گولی سے وہ ساری اللہ کی 40 دن 80 دن 4 مہینے کی محنت پر پانی پھیر دیتے ہو، اور پھر تمہیں کچھ بھی نہ کہا جائے. یہ ہو نہیں سکتا. علماء مفسرین فقہاء امت لکھتے ہیں کہ جیسے وہ ماں گڈھا کھود کر زندہ زمین میں دفن کرتی ہے اور یہ گولی کھاتی ہے، دونوں ایک ہی گناہ میں شریک ہے، دونوں وہی ہے. یہ انٹرنیشنل کلر ہے، نیشنل لیول پر بچوں کو مارتے ہیں، وہ گھاؤٹی طریقے پر بچوں کو مارا ہے. تو الواعدۃ والموعودۃ کلتاہما فی النار. سوال یہ پیدا ہوا کہ چلو ماں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ بچی جس کو زندہ زمین میں دفن کیا گیا، وہ بچی کی کیا غلطی ہے؟ وہ کیوں دوزخ میں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کو عذاب دینا ہو تو اللہ اشد العذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا
کہ جو عذاب میں چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا، سخت ہوگا، بھیانک ترین، خطرناک ہوگا. تو ماں کے سامنے بچی کو بٹھایا جائے گا اور بچی پر عذاب ہوگا، ماں پر بھی عذاب ہوگا. ماں کے دل سے بچی کی محبت ختم نہیں کی جائے گی. بچی کو عذاب ہوگا تو یہ تڑپے گی، پریشان ہوگی. چونکہ بچوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بچی تڑپ رہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ وہ جو بچی ہے وہ بچی بڑی مزے میں ہوگی، وہ بچی کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن دیکھنے والی ماں وہ آگ کو، شعلوں کو، انگاروں کو دیکھے گی. اسے کیا پتا کہ یہ انگارے ٹھنڈے ہیں، یہ آگ ٹھنڈی ہے، یہ گل گلزار بنانے والی آگ ہے، یہ تسلی دینے والی آگ ہے. وہ بچی کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن یہ ماں پریشان ہو رہی ہوگی. یہ عذاب دینے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا. ایک اور مثال بتاتا ہوں. دوزخ میں فرشتے بھی ہو گئے لیکن انہیں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی وہ ڈیوٹی ہوگی. اور جیسے جنت کے فرشتوں کا پروٹوکول ہے، ادب ہے، احترام ہے، مرتبہ ہے، ایسے ہی مرتبہ دوزخ کے فرشتوں کا بھی ہے. انہیں مزہ آئے گا دوزخ میں پھر پھر کر، گھوم گھوم کر. فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ. اللہ ہی نے انہیں دوزخ میں رکھا، ویسے ہی اللہ ہی وہ بچی کو بھی دوزخ میں رکھے گا، لیکن عذاب نہیں ہوگا. ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دنیا میں ہم نے بڑے بڑے جیل دیکھے ہیں، سنا ہے ان کے بارے میں. تو جیلر بھی ہوتا ہے اور چور بھی ہوتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ چور بھی جیل میں ہے اور جیلر بھی جیل میں ہے، لیکن جیلر کو جیل میں رہنے کی پیمنٹ دی جاتی ہے. اس کا کھانا الگ ہوتا ہے، اس کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، اس کو حیثیت الگ حاصل ہوتی ہے. اور مجرم جیل میں ہوتا ہے، کھانا سادہ ہوتا ہے، کپڑے سادے ہوتے ہیں اور سزا دی جاتی ہے اسے. یہ ڈیوٹی کے طور پر اپنے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے جیلر، اور وہ سزا کے طور پر آیا ہے. دن بھر رہتا ہے اور بعد میں بیوی بچوں میں چلے جاتا ہے. اور یہ جو قیدی ہے یہ بیوی اور بچوں سے مل نہیں سکتا. تو ایسا ہے کہ دوزخ میں بھی کچھ ہوگے لیکن انہیں عذاب نہیں ہوگا. ایک تیسری مثال کہ جیسے سورج اور چاند ہے، ان الشمس والقمر سکوران فی النار یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کو توڑ کر، مروڑ کر، بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دے گا. اب سورج اور چاند نے کیا کیا؟ سورج نے نافرمانی نہیں کی، چاند نے نافرمانی نہیں کی. چاند کی وجہ سے اتنی لوگوں کی عید ہوئی ہے، سورج کی وجہ سے اتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے. سورج کی روشنی سے نمازی نے فائدہ اٹھایا، ذاکر نے فائدہ اٹھایا، شاکر نے فائدہ اٹھایا، یعنی شکر کرنے والے نے، ذکر کرنے والے نے، روزے دار نے. تو پھر تو ان کی نیکیوں میں سورج معاون بنا، مددگار بنا، سپورٹیبل سسٹم بنا. تو یہ سپورٹیبل سسٹم بننے کے باوجود بھی کیوں جا رہا ہے دوزخ میں؟ جواب یہ ہے کہ سورج کی پوجا کرنے والے اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ تم جسے اللہ سے بڑھ کر سمجھ رہے تھے آج وہ بھی دوزخ میں جا رہا ہے. فرق کیا ہوگا کہ دوزخ میں اسے ڈالا تو جا رہا ہے، جا تو رہا ہے، لیکن عذاب نہیں ہوگا سورج کو اور چاند کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک چیز ہے جاندار اور وہ گناہ کرتی ہے، اسے دوزخ میں ڈالا. جیسے ہم ہیں، جاندار ہیں، گناہ کیے، دوزخ میں گئے. اور ایک چیز ہے جو بے جان ہے اور اسے ایسے ہی ڈال دیا دوزخ میں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ جو انسان دوزخ میں گیا
یہ چیخے گا، چلائے گا، پریشان ہو جائے گا. اور اگر انسان کے ساتھ ساتھ اگر لکڑی کو ڈالا گیا دوزخ میں تو لکڑی چیخے گی نہیں، چلائے گی نہیں، پتھر چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بے جان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند جاندار بھی ہوتے تو عذاب نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہی وہ بے جان ہے تو انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالی مشرکین، کافر مشرک، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ سورج بھی کوئی چیز ہے نہیں، دوزخ میں ڈال رہا ہے. دوزخ میں ڈالنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی الگ الگ لوگوں نے، علماء نے باتیں لکھی ہیں. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر، چاند اور سورج اپنی جگہ پر ہو گئے، لیکن دوزخ کی آگ اور بھاپ اتنی بلند ہو جائے گی کہ وہ چاند تک پہنچے گی. اس گرماہٹ کے تصور کو کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ میں ہے، کیونکہ نار کا تصور گرماہٹ کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر پتیلا ہے، گیس پر رکھا ہوا، اس کے اندر کچھ پک رہا ہے اور اوپر سے وہ ڈھکا ہوا ہے. بہت دیر ہو گئی، پانی اوڑ رہا ہے. جیسے ہی ڈھکن ہم نے ہٹایا تو وہ بھاپ چھت پر لگی. کہاں لگی؟ چھت پر لگی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے چھت کو پکا دیا تو یہ کہنا اس کا غلط ہے. چھت آگ سے نہیں پکا ہے، چھت بھاپ لگنے سے گرم ہوا ہے. بالکل ایسے ہی جو سورج ہے اور چاند ہے، جب ان پر دوزخ کی آگ اور بھاپ لگے گی، اس کے تصور کو کہا گیا فی النار یوم القیامہ. دیکھنے والوں کو لگے گا کہ یہ سورج اور چاند واقعتاً دوزخ میں جا چکے، چلے جا چکے.